سوچو، ایک ایسا وقت جہاں زمین پر ایک ایسا بادشاہ حکومت کر رہا تھا جس کا نام سنتے ہی لوگوں کے دل کانپ جاتے تھے۔ نمرود، ایک ایسا بادشاہ جو صرف حکومت نہیں کرتا تھا بلکہ اپنے آپ کو خدا کہتا تھا۔ ہاں، خدا۔ وہ وقت جب دنیا میں شرک عام تھا، لوگ پتھر کے بتوں کو پوجتے تھے، لیکن نمرود، اس نے حد پار کر دی۔ اس نے کہا، تم سب میرے آگے جھک جاؤ کیونکہ میں ہی تمہارا رب ہوں، اور لوگوں کو ڈر کے مارے اس کے آگے جھک جاتے تھے۔ لیکن یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے، آخر نمرود کو اتنی طاقت ملی کیسے؟ روایت کے مطابق نمرود ان چند لوگوں میں سے تھا جسے اللہ نے دنیا میں بہت بڑی حکومت دی۔ کچھ علماء کہتے ہیں دنیا پر 4 بادشاہ ایسے گزرے ہیں جو پوری دنیا پر حکومت کی۔ 2 مومن تھے، 2 کافر تھے۔ 2 مومن میں حضرت سلیمان علیہ السلام آتے ہیں اور حضرت ذوالقرنین آتے ہیں۔ 2 کافر اس میں آتے ہیں، نمرود اور بخت نصر۔ لیکن فرق دیکھو، جنہیں اللہ نے طاقت دی ان میں سے کچھ نے شکر ادا کیا اور کچھ غرور میں اندھے ہو گئے۔ نمرود انہی میں سے تھا۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، کیا تم نے اس شخص کو نہیں دیکھا جو ابراہیم سے اس کے رب کے بارے میں جھگڑا کر رہا تھا؟ یہ شخص کون تھا؟ یہ تھا نمرود۔ نمرود ایک بادشاہ نہیں تھا، وہ لوگوں کی زندگی اور موت کا فیصلہ کرتا تھا۔ روایت آتی ہے، اگر کوئی اس کے سامنے لایا جاتا تو کہتا، اسے زندہ رہنے دو، تو زندہ رہ جاتا، اسے مار دو تو اسے قتل کر دیا جاتا۔ پھر نمرود ہنس کر کہتا، دیکھا، میں زندگی دیتا ہوں اور موت دیتا ہوں۔ لیکن زمین پر ایک بچہ پیدا ہونے والا تھا جو اس جھوٹے خدا کا تکبر کو توڑنے والا تھا۔ ایک ایسا بادشاہ جس کا نام آج بھی حق کی نشانی ہے، ابراہیم علیہ السلام۔ روایت میں آتا ہے، نمرود نے خواب دیکھا، ایک ستارہ اس کی سلطنت کو مٹا رہا ہے۔ اس نے اپنے جوتشیوں کو بلایا، انہوں نے کہا، اس سال ایک بچہ پیدا ہوگا جو تیری حکومت کو ختم کرے گا۔ بس پھر کیا تھا، نمرود نے حکم دیا، اس سال پیدا ہونے والے ہر لڑکے کو قتل کر دیا جائے۔ سوچو، کتنی ماؤں نے اپنے بچے کھوئے ہوں گے، کتنے چینخیں اٹھی ہوں گی صرف ایک خوف کی وجہ سے۔ لیکن اللہ کا منصوبہ سب سے بڑا ہوتا ہے۔ جس بچے سے نمرود ڈر رہا تھا وہی بچہ چھپ کر بڑا ہو گیا، اور وہی بچہ آگے چل کر نمرود کے جھوٹے خدا ہونے کے دعوے کو مٹی میں ملا دیا۔ ظلم کے اندھیروں کے بیچ ایک بچہ چھپ کر بڑا ہو رہا تھا، حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ نہ کوئی آرمی تھی، نہ کوئی طاقت، نہ کوئی سپورٹ، لیکن دل میں صرف ایک چیز تھی، اللہ کی پہچان، توحید۔ جب ابراہیم علیہ السلام جوان ہوئے، انہوں نے اپنے پاس دیکھا، لوگ پتھر کے بتوں کو سامنے جھکتے رہتے ہیں، ان سے دعا کرتے رہتے ہیں، ان سے مدد مانگتے رہتے ہیں۔ تب ابراہیم علیہ السلام نے سوال اٹھایا۔ قرآن میں اس طرح آتا ہے، ایک کیا چیز ہے جن کے آگے تم جھکتے ہو؟ لوگوں نے جواب دیا، ہم اپنے باپ دادا کو اسی طرح پوجتے ہوئے پائے ہیں۔ یہاں سے ایک سبق ملتا ہے، لوگ اکثر سچ کو نہیں بلکہ روایت کو فالو کرتے ہیں، چاہے وہ غلط ہی کیوں نہ ہو۔ لیکن ابراہیم علیہ السلام الگ تھے، انہوں نے کہا، تم اور تمہارے باپ دادا کھلی گمراہی میں ہو۔ سوچو، ایک جوان لڑکا پوری قوم کے خلاف کھڑا ہو گیا، لیکن ابراہیم علیہ السلام صرف بات کرنے والے نہیں تھے، انہوں نے یہ طے کیا، اب ان جھوٹے خداؤں کی حقیقت دکھانی ہوگی۔ ایک دن جب پوری قوم شہر سے باہر گئی ہوئی تھی، ابراہیم علیہ السلام چپکے سے اس بت خانے میں گئے جہاں بڑے بڑے بت رکھے ہوئے تھے۔ انہوں نے ان بتوں کو دیکھا اور کہا، تم کہتے کیوں نہیں، تم بولتے کیوں نہیں؟ پھر ایک فیصلہ ہوا، ایسا فیصلہ جو تاریخ بدل دینے والا تھا۔ ابراہیم علیہ السلام نے ایک کھلاڑی اٹھائی اور ایک ایک کر کے سارے چھوٹے بتوں کو توڑ دیا، صرف ایک بت چھوڑا، سب سے بڑا والا، اور کھلاڑی اس کے کھاندے پر رکھ دی۔ جب لوگ واپس آئے تو انہوں نے دیکھا
ان کے خدا ٹوٹ چکے ہیں۔ لوگ چیخنے لگے، کس نے یہ کیا؟ کس نے ہمارے خداؤں کو توڑا؟ کس نے کہا؟ ایک جوان لڑکا ہے ابراہیم علیہ السلام کو سب کے سامنے لایا گیا اور پوچھا گیا، کیا تم نے یہ سب کیا ہے؟ ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیا، نہیں، یہ کام تو اس بڑے بت نے کیا ہوگا، اگر یہ بول سکتا ہے تو ان سے پوچھ لو۔ یہ جواب صرف جواب نہیں تھا، یہ ایک چیلنج تھا، ان کی سوچ پر ایک وار تھا۔ لوگ ایک دوسرے کی طرف دیکھنے لگے، انہوں نے سمجھ آیا یہ بت نہ بول سکتے ہیں نہ کچھ کر سکتے ہیں۔ ایک پل کے لیے سچ ان کے سامنے آ گیا۔ قرآن کہتا ہے، پھر وہ اپنے آپ کی طرف پلٹے اور کہنے لگے، حقیقت میں تم ہی ظالم ہو۔ لیکن سچ کو ایکسیپٹ کرنا آسان نہیں تھا۔ ان کا غرور، ان کی غصہ ان کے واپس لے گئی۔ پھر وہ اپنی ضد پر لوٹ آئے اور پھر فیصلہ ہوا ابراہیم علیہ السلام کو سزا دی جائے گی، اسے زندہ جلا دیا جائے گا۔ پوری قوم نے فیصلہ کر لیا تھا ابراہیم علیہ السلام کو جلا دیا جائے۔ ایک نبی جو صرف سچ بول رہے تھے، ان کا نام کیا ملا؟ آگ۔ سوچو بھائی، ایک طرف پوری دنیا کی طاقت اور دوسری طرف ایک تنہا انسان، اللہ کا بندہ۔ لوگوں نے ایک چھوٹی سی آگ نہیں جلائی، نہیں، انہوں نے اتنی بڑی آگ لگائی کہ اس کی شدت کے پاس جانا بھی ممکن نہ تھا۔ روایت میں آتا ہے، پرندہ بھی اس کے پر سے گزرتا تو جل جاتا۔ دن رات لکڑیاں جمع کی گئی، آگ کو اور بھڑکایا گیا۔ پورا شہر ایک تماشا دیکھنے کے لیے جمع ہو گیا۔ لیکن ایک دقت یہ تھی کہ آگ اتنی تیز تھی کہ کوئی ابراہیم علیہ السلام کے پاس جا ہی نہیں سکتا تھا۔ تب انہوں نے ایک منصوبہ بنایا، منجنیق کا، ایک ایسی مشین جسے دور سے کسی چیز کو پھینکا جاتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کو اس منجنیق پر رکھا گیا، ہاتھ باندھے ہوئے۔ آس پاس لوگ ہنسی اڑا رہے تھے، مذاق کر رہے تھے، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام کے چہرے پر نہ ڈر تھا نہ گھبراہٹ، صرف ایک سکون، کیونکہ ان کا یقین اللہ پر تھا۔ جب ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں پھینکا جا رہا تھا، انہوں نے کہا، حسبی اللہ نعم الوکیل، اللہ میرے لیے کافی ہے اور وہ بہترین مددگار ہے۔ سوچو، جب انسان کے پاس کوئی نہیں ہوتا تب وہ صرف اللہ کو پکارتا ہے، اور وہی اصلی ایمان ہوتا ہے۔ اور پھر وہ لمحہ آ گیا جب ابراہیم علیہ السلام کو ہوا میں اچھالا گیا، سیدھا اس جلتی ہوئی آگ کی طرف۔ لیکن یہاں سے کہانی بدلتی ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے، اے آگ ٹھنڈی ہو جا اور سلامتی والی ہو جا ابراہیم پر۔ سوچے بھائی، آگ جو سب کچھ جلا دیتی ہے، اسے اللہ نے حکم دیا اور وہ مان گئی۔ جہاں لوگ سوچ رہے تھے ابراہیم علیہ السلام جل جائیں گے، وہی آگ ٹھنڈی ہو گئی اور ایک باغ گارڈن بن گئی۔ ابراہیم علیہ السلام اس آگ کے بیچ میں تھے، لیکن انہوں نے ایک خروچ تک نہیں۔ روایت میں آتا ہے، جبریل علیہ السلام آئے اور پوچھا، کیا آپ کو کوئی مدد چاہیے؟ ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیا، اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، وہی کافی ہے۔ یہ ہوتا ہے توکل، اللہ پر بھروسہ۔ جب لوگوں نے یہ منظر دیکھا، ان کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئی۔ ان کا منصوبہ خطرناک فیل ہو چکا تھا اور انہوں نے ابراہیم علیہ السلام کے خلاف چال چلنی چاہیے، مگر ہم نے انہیں ناکام کر دیا۔ سورہ الانبیاء میں آتا ہے۔ لیکن ایک ایسا شخص ابھی بھی تھا جس کا غرور ابھی تک زندہ تھا، نمرود۔ آگ کا معجزہ دیکھنے کے بعد پوری قوم ہل چکی تھی۔ لوگ حیران تھے، کچھ کے دل سچ کی طرف جھک رہے تھے، لیکن ایک شخص ابھی بھی ضد پر تھا، نمرود۔ اس کا تکبر، اس کا غرور اسے سچ جاننے کرنے نہیں دے رہا تھا۔ اس نے حکم دیا، ابراہیم کو میرے دربار میں لایا جائے۔ سوچو وہ منظر، ایک طرف دنیا کے سب سے بڑا بادشاہ تخت پر بیٹھا ہو، سونا، طاقت، فوج، اور دوسری طرف ایک تنہا نبی، نہ فوج نہ طاقت، صرف اللہ پر یقین۔
اور پھر شروع ہوتا ہے اس تاریخ کا سب سے طاقتور ڈیبیٹ۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے، کیا تم نے اس شخص کو نہیں دیکھا جو ابراہیم سے اس کے رب کے بارے میں جھگڑا کر رہا تھا؟ نمرود نے کہا، تمہارا رب کون ہے؟ ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیا، میرا رب وہ ہے جو زندگی دیتا ہے اور موت دیتا ہے۔ نمرود ہنس پڑا اور بولا، زندگی اور موت؟ یہ تو میں بھی کر سکتا ہوں۔ اس نے 2 قیدیوں کو بلایا، ایک کو چھوڑ دیا اور دوسرے کو قتل کر دیا۔ پھر بولا، دیکھا میں بھی زندگی دیتا ہوں اور موت دیتا ہوں۔ لیکن یہاں ابراہیم علیہ السلام رکنے والے نہیں تھے۔ انہوں نے ایک ایسا سوال پوچھا جس کا جواب نمرود کے پاس نہیں تھا۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا، میرا رب سورج کو مشرق سے نکالتا ہے، اگر تم چاہو تو اسے مغرب سے نکال دکھاؤ۔ اور یہی نمرود رک گیا، اس کے پاس کوئی جواب نہ تھا۔ قرآن میں آتا ہے تو وہ کافر حیران رہ گیا۔ سوچو بھائی، ایک بادشاہ جس کے پاس سب کچھ تھا آج ایک نبی کے سامنے لاجواب ہو گیا۔ یہ ہوتی ہے حق کی طاقت۔ لیکن یہاں بھی نمرود نہیں مانا، اس کا غرور، اس کا تکبر اور بڑھ گیا۔ اس نے ڈیسائیڈ کیا، میں اللہ سے لڑوں گا۔ نعوذ باللہ۔ روایت میں آتا ہے نمرود نے ایک عجیب منصوبہ بنایا۔ اس نے پرندوں کو پکڑا، انہیں بھوکا رکھا، پھر اپنی کرسی تخت کو آسمان کی طرف اٹھانے کی کوشش کی، صرف اس لیے کہ وہ اللہ تک پہنچ کر نعوذ باللہ اسے چیلنج کرے۔ لیکن کیا کوئی انسان اللہ تک پہنچ سکتا ہے؟ بالکل بھی نہیں۔ نمرود ایسا بادشاہ جس نے اپنے آپ کو خدا کہا، جس نے نبی کو آگ میں جلانے کی کوشش کی، جس نے اللہ کو چیلنج کرنے کی ہمت کی، لیکن اب وقت آ چکا تھا اس کے انجام کا۔ وہ سوچتا تھا اس کے پاس فوج ہے، طاقت ہے، حکومت ہے، لیکن وہ بھول گیا تھا اللہ کے سامنے سب کچھ بھی نہیں۔ اور پھر اللہ نے اس کے لیے ایک ایسا عذاب طے کیا جو کسی نے سوچا بھی نہیں تھا۔ نہ کوئی بڑی آرمی، نہ کوئی بجلی، نہ کوئی طوفان، صرف ایک چھوٹا سا مچھر۔ ہاں، مچھر۔ روایت میں آتا ہے ایک مچھر نمرود کے ناک کے راستے سے اس کے دماغ میں گھس گیا، اور پھر وہ مچھر اس کی دماغ میں اسے تکلیف دینے لگا۔ نمرود جو خود کو خدا کہتا تھا، آج ایک چھوٹے سے مچھر کے سامنے مجبور ہو گیا۔ روایت میں آتا ہے وہ اپنے سر پر جوتے مرواتا تھا تاکہ درد ختم ہو جائے۔ سوچو بھائی، جس نے لوگوں کو جھکایا آج وہ خود ذلیل ہو رہا تھا۔ کچھ روایت میں آتا ہے یہ عذاب 40 دن تک چلتا رہا، اور کچھ میں 40 سال تک، اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ اور پھر نمرود مر گیا، نہ کوئی عزت، نہ کوئی شان، بس ایک مثال بن کے رہ گیا۔ یہ ہوتا ہے تکبر کا انجام۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، بے شک اللہ تکبر کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ آج بھی دنیا میں کتنے لوگ ہیں جو اپنی طاقت پر غرور کرتے ہیں۔ سوچو، جو سچ کو جانتے ہوئے بھی ایکسیپٹ نہیں کرتے۔ لیکن یاد رکھو، اللہ کے ایک چھوٹے سے حکم سے سب کچھ ختم ہو سکتا ہے۔ نمرود ایک کہانی نہیں ہے، ایک وارننگ ہے۔ اگر آج ہم سچ کو اگنور کریں گے، اگر ہم بھی غرور میں جی رہے ہیں، ہمارا انجام بھی نمرود جیسا نہ ہو۔ اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے۔